کہتے ہیں کہ کچھ خواب صرف آنکھوں میں نہیں بستے، وہ زمین پر اتر آتے ہیں۔ وہ خواب کسی تاج محل کی صورت میں سنگ مرمر پر ثبت ہو جاتے ہیں اور کبھی باغ کی صورت میں ہوا میں خوشبو بن کر رقص کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں کہ ایسے ہی خواب کی سرزمین پر جو لاہور کے دل میں واقع شالیمار باغ ہے۔ یہ صرف ایک باغ نہیں، یہ ایک تہذیب کا جیتا جاگتا عکس ہے، ایک بادشاہ کے دل کی دھڑکن، ایک معمار کے ذہن کا کمال اور فطرت کے حسن کی زبان۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں وقت کے نقش قدم پر۔ آج ہم جس مقام کی کہانی سنانے جا رہے ہیں وہ صرف فواروں اور پھولوں کا نہیں بلکہ فن، فلسفہ اور محبت کا عکس ہے۔ آج کا ہمارا سفر ہمیں لے چلے گا اس باغ میں جو تاریخ کا سب سے لطیف صفحہ ہے، اور وہ صفحہ ہے شالیمار باغ۔ کہتے ہیں بادشاہوں کے خواب عام لوگوں جیسے نہیں ہوتے، وہ جب کچھ دیکھتے ہیں تو وہ تصور صرف ذہن میں نہیں رہتا، وہ زمین پر اترتا ہے اور پتھر، پانی، ہوا سب مل کر اس خواب کی تعبیر بنتے ہیں۔ شاہ جہاں مغل سلطنت کا وہ بادشاہ تھا جو صرف حکومت نہیں کرتا تھا بلکہ وہ خواب دیکھتا تھا اور ان خوابوں کو دنیا کی آنکھوں میں روشن کر دیتا تھا۔ اسی نے آگرہ میں اپنی محبت کو تاج محل کی صورت میں سنگ مرمر میں سمویا، اور جب وہ لاہور آیا تو اس نے ایک نیا خواب دیکھا۔ لیکن یہ خواب سفید پتھروں میں نہیں تراشا گیا، یہ خواب سبز گھاس پر چلا، گلاب کی پنکھڑیوں پر مسکرایا، چنار کے پتوں میں جھومتا رہا اور پانی کے قطروں میں موسیقی بن گیا۔ یہ خواب تھا شالیمار باغ۔ سن 1641 میں شاہ جہاں نے حکم دیا کہ اس خواب کو لاہور کی زمین پر نقش کیا جائے۔ صرف ایک سال بعد سن 1642 میں وہ شاہکار مکمل ہوا، جس کی گونج آج بھی ہواؤں میں سنائی دیتی ہے۔ یہ باغ صرف 80 ایکڑ کا ایک علاقہ نہ تھا، یہ شاہ جہاں کی روح کا عکس تھا۔ یہ ایک تہذیب، ایک ذوق، ایک سلیقے کا اظہار تھا۔ جہاں مغل جمالیات نے اپنی عروج کو چھوا، شالیمار صرف ایک تفریح گاہ نہ تھی، یہ ایک اعلان تھا کہ قدرت، تعمیر اور حسن جب ایک بادشاہ کے خواب سے جڑے تو ایک ایسی جگہ جنم لیتی ہے جو صدیاں گزرنے کے بعد بھی خوابوں کی طرح زندہ رہتی ہے۔ شالیمار میں چلتے ہوئے قدم جیسے کسی خواب کے اندر رکھتے ہیں۔ یہ کوئی عام باغ نہیں تھا، یہ مغل فن تعمیر کا زندہ ترانہ تھا، جسے ہر پھول، ہر پتی، ہر فوارہ گنگناتا ہے۔ شاہ جہاں کے معماروں نے یہاں کوئی چیز یوں ہی نہیں رکھی، ہر راہداری، ہر ٹائل، ہر زاویہ سوچا گیا، سمجھا گیا، محسوس کیا گیا۔ یہ باغ 3 عظیم حصوں میں تقسیم کیا گیا: فرح بخش، فیض بخش اور حیات بخش، یعنی خوشی دینے والا، فیض دینے والا اور زندگی بخشنے والا۔ فرح بخش سب سے اونچا حصہ صرف شاہی خاندان کے لیے مخصوص، جہاں درختوں کی چھاؤں میں بادشاہ آرام کرتا اور فواروں کی آواز میں فیصلے کیے جاتے۔ فیض بخش درمیانی حصہ معززین اور خاص مہمانوں کے لیے، یہاں شام کی محفلیں، موسیقی اور ادب کے چراغ جلتے۔ حیات بخش سب سے نیچے کا حصہ عام لوگوں کے لیے، یہ وہی جگہ تھی جہاں بادشاہ اپنی رعایا کو قریب سے دیکھتا اور باغ کی خوبصورتی کو عوام میں بانٹتا۔ یہاں صرف معمار نہیں تھے، یہاں فنکار تھے جو ہر دیوار پر خواب لکھتے تھے۔ 217 فوارے ایک ساتھ جب چھوٹے تو لگتا جیسے زمین سانس لے رہی ہو، اور ہر قطرہ ایک دعا ہے جو کسی پرانی کہانی کا آخری جملہ بن چکا ہو۔ یہ سب صرف ایک بادشاہ کے ذوق کا مظہر نہیں، یہ ایک تہذیب کا اظہار تھا جو کہتی تھی جمال طاقت سے بڑا ہے اور حسن اقتدار سے زیادہ دیر پا ہوتا ہے۔ شاہ جہاں کا خواب مکمل تھا، مگر اس خواب کو زمین پر اتارنے کے لیے ایسے ہاتھوں کی ضرورت تھی جو صرف اینٹ اور گارا نہ جانتے ہوں بلکہ فطرت کی زبان بھی سمجھتے ہوں۔ ایسے ہی ایک فنکار کا نام تھا علی مردان خان، ایران کی سرزمین سے اٹھ کر آنے والا وہ ہنرمند جس کی انگلیوں سے پانی بھی نغمہ بن جاتا تھا۔
جب شاہ جہان نے لاہور کے ان سرسبز میدانوں میں ایک باغ کا خواب دیکھا تو علی مردان خان نے کہا اگر جنت زمین پر بنانی ہے تو پہلے پانی کو جینا سکھانا ہوگا۔ پھر وہ دن آیا جب زمین کو چرا کر پتوکی کے قریب دریائے راوی سے پانی نکالا گیا۔ یہ پانی نہر کی شکل میں لاہور کی طرف رواں ہوا، جیسے کوئی خاموش قافلہ جو خوشبو، ہریالی اور فواروں کی موسیقی لے کر آ رہا ہو۔ یہ نہر محض پانی کا راستہ نہ تھی، یہ ایک فلسفہ تھی جس نے شالیمار کے ہر کونے کو چھو کر اسے جگایا، سنوارا اور زندہ کیا۔ 217 فوارے ایسے منظم ترتیب میں بنائے گئے جیسے موسیقی کے سر۔ ان کے بہاؤ میں ایک ردم تھا، ایک تال، کبھی وہ چپ چاپ بہتے اور کبھی یکدم سب ساتھ بول پڑتے، جیسے کوئی شاہی راز فضا میں بکھر گیا ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ شالیمار میں پانی صرف ٹھنڈک نہیں دیتا تھا، وہ کہانیاں سناتا تھا۔ ہر فوارہ، ہر چھینٹا ایسا لگتا تھا جیسے وقت کی دھڑکن سنائی دے رہی ہو۔ اور آج بھی اگر آپ صبح سویرے شالیمار آئیں تو شاید آپ کو دور سے کوئی دھیمی آواز سنائی دے، وہی پانی کی جو علی مردان خان نے صدیوں پہلے ترتیب دی تھی۔ چنار کی چھاؤں میں بیٹھ کر اگر آپ آنکھیں بند کریں تو ہوا میں ایک صدیوں پرانی خوشبو بہتی محسوس ہوتی ہے۔ یہ صرف خوشبو نہیں، یہ ان درختوں کی سانس ہے جو ایران، کشمیر اور وسطی ایشیا کی سرزمین سے مغل بادشاہوں کے حکم پر شالیمار باغ میں لائے گئے۔ چنار جس کی چھاؤں میں بادشاہ سستاتا تھا، انار جس کے پھول شولوں کی طرح مہکتے تھے، گلاب جو صرف نظر کو خوش نہیں کرتا تھا بلکہ دل میں گھر کر لیتا تھا، اور آڑو، امرود جن کا ذائقہ نہیں تہذیب تھی۔ یہ درخت یہاں آئے مگر پھر کبھی واپس نہ گئے، لاہور کی مٹی کو اپنا گھر مان لیا۔ اور یوں شالیمار سے باغ نہ رہا بلکہ ایک زندہ خواب بن گیا، لاہور وہ زمین جہاں محبت نے قلعہ بنایا۔ مغل بادشاہ ہندوستان میں کہیں بھی اپنا باغ بنا سکتے تھے، پھر لاہور ہی کیوں؟ کیونکہ لاہور دریائے راوی کے کنارے قدرتی بلندی پر محفوظ بھی تھا اور حسین بھی۔ یہاں سے تجارتی قافلے گزرتے، یہاں ایران، خراسان، ترکستان اور دہلی کو جوڑنے والے راستے آ کر ملتے۔ یہ وہ شہر تھا جہاں تلواروں سے نہیں، خوابوں سے سلطنتیں بنتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ شالیمار باغ صرف ایک مقام نہیں بلکہ مغل سلطنت کی روح تھا۔ لیکن وقت کبھی کسی کا نہیں ہوتا۔ شالیمار باغ جو کبھی بادشاہوں کی شان تھا، ایک دن رنج و یاس کا مرکز بن گیا۔ رنجیت سنگھ کا دور، جب چنار کی چھاؤں میں گھوڑے بندھے، سکھ راج آیا اور مہاراجا رنجیت سنگھ نے شالیمار کو اپنی فوج کے لیے استبل بنا دیا۔ جہاں کبھی فوارے نغمے گاتے تھے وہاں اب گھوڑوں کی ہنہناہٹ گونجتی تھی۔ فوارے خاموش ہوئے اور پانی کے کنارے جو کبھی آئینے تھے اب مٹی، گوبر اور گرد سے اٹے پڑے تھے۔ اور صرف یہی نہیں، رنجیت سنگھ نے ان قیمتی پتھروں، نیلی ٹائلوں اور سنگ مرمر کی تختیوں کو بھی نوچ لیا، جو دہلی کے بعد لاہور کی سب سے خوبصورت نقش و نگاری ہوا کرتے تھے۔ کئی جگہوں سے سنگ مرمر نکال کر امرتسر کے دربار صاحب میں استعمال کیا گیا اور کئی پتھر موتی محل کی زینت بنے، یعنی جو تاج کی زینت تھے وہ اب صرف یاد بن گئے۔ پھر انگریز آئے اور انہوں نے شاہی نہر کو فالتو کہہ کر توڑ دیا، جو کبھی پتوکی سے شالیمار تک ایک خواب کی طرح بہتی تھی۔ وہ نہر جو صرف پانی نہیں بلکہ موسیقی، تعمیر اور فلسفے کا بہاؤ تھی، خاموش ہو گئی۔ شاہ جہان کا وہ خواب جسے علی مردان خان نے پانی کی صورت میں تراشا تھا، اب تاریخ کی گرد میں دفن ہونے لگا۔ در و دیوار سناٹے سے بھر گئے اور شالیمار جو کبھی محبت کا وطن تھا اب خاموش پتھروں کی مایوس بستی بن چکا تھا۔
मगर कुछ ख्वाब चाहे जितने भी जख्मी हों, मिट्टी में दफन हो जाएं, फिर भी सांस लेना नहीं छोड़ते। शालीमार अब भी जिंदा है, इसकी खुशबू, इसकी हवा अब भी सुनाती है वो कहानी जो कभी मोहब्बत ने लिखी थी और बादशाह ने पत्थरों पर कंधा की। आज का शालीमार, कल का ख्वाब, आज की सांस। कभी जो बाग से बादशाहों के कदमों की आवाज़ सुनता था, आज वहाँ बच्चों की हंसी गूंजती है। वही तालाब जहाँ कभी बादशाह अपने अक्स में सोचा करते थे, अब वहाँ सयाह अपनी तस्वीरें लेते हैं। हवाएं अब भी वैसी ही हैं, नरमी से चलती हैं, और जब उन पर गौर किया जाए तो यूं लगता है जैसे कोई बहुत पुराना, बहुत नरम सा गीत सरगोशी में गुनगुनाया जा रहा। शालीमार महज एक माजी नहीं, ये एक जिंदा ख्वाब है जो हर सुबह फिर आँख खोलता है और हर शाम नई याद बनकर होता है। अगर आप कभी शालीमार आएँ तो जल्दी मत कीजिए, किसी तालाब के किनारे खामोश बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और बस सांस लेना बंद नहीं कीजिए। शायद आपको दूर से कोई सांस सुनाई दे, शायद कोई पुराना बादशाह किसी फवारे के सामने खड़ा हो और एक ऐसी दुआ मांग रहा हो जो अब भी हवा में बाकी है। शालीमार के दरो दीवार खामोश हैं, मगर ये खामोशी एक राज है, एक दास्तान है, एक दुआ है जो तारीख ने वक्त के सीने में दफन की और लाहौर की हवा ने संभाल रखी। दोस्तों, ये था शालीमार बाग, एक ख्वाब, एक याद, एक सांस लेती तहजीब। अगर आप भी इन खामोश ख्वाबों की तलाश में हैं तो वक्त के नक्शे कदम पर हमारे साथ जुड़े रहिए। हम दोबारा मिलेंगे एक नई रोशनी, एक नए ख्वाब और एक नई कहानी के साथ।